مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، AIQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں روزانہ مختلف اولیاء اللہ کے دربار گوہربار میں حاضر ہو کر ان کی تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے جو انہوں نے کوڈ آف لائف ارشاد فرمایا، جو انہوں نے ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات عطا فرمایا زندگی گزارنے کے لیے، اس کے متعلق روزانہ مختلف عنوانات سے AIQ ٹی وی پر ہم آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم سید الاولیاء حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر پاک پتن شریف میں حاضر ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ آج ہم حضرت بابا فرید کے اس عظیم الشان گنبد کے سائے میں بیٹھ کر آپ سے ہم کلام ہوں گے اور اس دربار گوہربار سے حضرت والا کی تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے جو آپ نے رستہ ارشاد فرمایا اس کے متعلق زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بالخصوص رمضان المبارک میں آپ کی سیرت طیبہ سے ہم کیا روشنی لے سکتے ہیں اپنا پورا سال جگمگانے کے لیے، اس اعتبار سے میں نے آپ سے کلام کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج پھر حضرت والا شفقت فرماتے ہوئے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسل مبارک کے عظیم شاہزادے، آپ کے روحانی فیضان کے وارث حضرت صاحبزادہ پیر دیوان احمد مسعود چشتی صاحب مدظ اللہ العالی جلوہ گر ہیں۔ ناظرین اکرام، بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کے ہاں عقائد کی اصلاح اور عمل کی ترغیب کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے۔ اولیاء انسان کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا خانقاہ انسان کے عقائد کی بھی اصلاح کرتی ہے، خانقاہ انسان کے اخلاقیات کی بھی اصلاح کرتی ہے، خانقاہ انسان کو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے آراستہ کرتی ہے، خانقاہ انسان کی زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے، خانقاہ میں انسان کے معاملات کو پاکیزہ بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں انسان کو علم دین سے آراستہ کیا جاتا ہے، خانقاہ میں انسان کا باطن پاک کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا جاتا ہے، خانقاہ میں انسان کو صاحب تقوی بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں انسان کو مل ایمان اور مل اسلام اور من احسان کے درجے پر فائز کرنے کے لیے پروسیس جو حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ، اس حدیث بخاری جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، اس کے مطابق خانقاہ میں انسان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں بے شمار لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا، بے شمار لوگوں کے عقائد درست کیے، اور آج تک آپ کی تعلیمات کو پڑھ کے، آپ کی کتابوں کو، آپ کی تصانیف کے ذریعے، آپ کے جو ارشادات اور آپ کے منفوذات ہیں ان کو پڑھ کے لوگ اپنے عقائد کو درست کر رہے ہیں۔ جہاں یہ سب کیا، وہیں آپ نے تربیت کا بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ انسان کو قلب کی اصلاح اور طہارت کے بارے میں تربیت فرمائی کہ انسان کا سینہ صاف ہونا چاہیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حسین قول میں آپ کے آگے رکھتا ہوں اپنی آج کی گفتگو کے آغاز میں، جو ہم نے پہلا پیغام لینا ہے آج کے پروگرام سے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ سے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سچا مومن وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن حق کے ساتھ آراستہ ہے، یعنی جس کے ظاہر و باطن میں
تضاد نہیں ہے، اس کے قول و فعل میں، اس کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں ہے، یعنی ذرہ برابر بھی اس کے اندر منافقت نہیں ہے۔ جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے۔ آج ہمیں معاشرے میں بکثرت ایک بات نظر آتی ہے، لوگ کسی کے سامنے جائیں تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اس کی تعریفوں پہ تعریفیں کرے جاتے ہیں، ذرا وہ نظر سے ہٹے، ذرا پیچھے ہوں تو اسی کی برائی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی تو منافقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ہم سے جاننا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو گویا کہ کیسے پاکیزہ بنایا جائے، اللہ کے قریب کیسے ہوا جائے، باطن کو کیسے صاف کیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا سچا مومن وہ ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے، جس کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں ہوتا، جو زبان پہ ہوتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے، اور جو دل پہ ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں بدترین سب سے برا انسان وہ ہے جو دو چہروں والا ہے، جس کے دو چہرے ہیں، یعنی سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، سامنے کسی کے ہے تو کوئی اور بولی ہے، ذرا سا ہٹ گیا تو اس کا انداز، رویہ، زبان فوراً بدل جائے گا، کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور بات کر رہا ہے، وہاں کچھ اور بات کر رہا ہے، یہ دو چہروں والا ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت والی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بدترین ہے وہ جو دو چہروں والا ہے۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ مبارکہ سے آج آپ نے حضرت والا کے زندگی سے سب سے پہلا جو فضائل رمضان میں درس لینا ہے، سب سے پہلا جو آپ نے لیسن لینا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ کرنا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں مومن کبھی دو رخ والا نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ یہ تو منافقوں کا شیوا ہے کہ ظاہر پہ کچھ ہوتا ہے اور باطن میں خوش ہوتا ہے، یعنی صورت رحمانہ تے کم شیطانہ، وہ والا کام نہیں کرنا، بلکہ جو ظاہر میں ہو وہی باطن میں ہو۔ کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اتنی کافروں کی مذمت نہیں کی جتنی زیادہ منافقوں کی مذمت فرمائی ہے۔ تو ہم نے منافقت سے بچ کے رہنا ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا۔ دوسرا بڑا خوبصورت آپ کا کال میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا پیغام جو آج آپ نے میرے سے لینا ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس سے، آپ کے شہزادے بھی جلوہ گر ہیں۔ دوسرا پیغام بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت کال ہے۔ حضرت بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان خود کو ایسا ہی ظاہر کرو جیسے ہو، یا ویسے بن جاؤ جیسے خود کو ظاہر کرتے ہو۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہو وہی لوگوں کو ظاہر کرو، زیادہ بڑھ چڑھ کے اپنا آپ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے ہو، جیسے ہو، جو ہو وہی لوگوں کو ظاہر کرو، یا پھر وہ بن جاؤ جو ظاہر کر رہے ہو، جو ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ مثال کے طور پہ آج لگا لوگ ہوتے کچھ بھی نہیں، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور اپنے آپ کو بڑا مجدد وقت اور غوث وقت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جو ہے متقی بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی تہجد بھی نہیں مس کی، بلکہ ہم تو لیٹتے بھی ہیں تو بس تہجد کے لیے شرط پوری کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، ساری رات بھائی ہم عبادت میں گزارتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، بے شک درود شریف سارا دن ایک بار میں بھی نصیب نہیں ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، مجھے زیادہ تفصیل کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، کہ بڑے اپنے آپ کو متقی شو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، متقی ہوتے نہیں ہیں۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اپنے آپ کو ویسا مت دکھاؤ جیسے نہیں ہو، وہی ظاہر کرو جو ہو، اور اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ویسے بن جاؤ نا جیسے خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ متقی ظاہر کرنے سے بہتر ہے متقی بن جاؤ، اپنے آپ کو عبادت گزار دکھانے سے بہتر ہے عبادت گزار بن جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب تم عبادت گزار بن جاؤ گے نا تو پھر گویا کہ جو ہیرا ہوتا ہے نا اس کو اپنی قیمت بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی چمک خود اس کی قیمت بتا دیتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس کو اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نکل آیا ہوں، پورے جہان کو خود سورج نکلتا نظر آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم متقی ہوگے تمہارے چہرے پہ اللہ کی طرف سے خود بخود نور آ جائے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے متقی نہیں ہونا۔ آپ فرماتے ہیں جو محنت تم اپنے آپ کو عبادت گزار دکھانے میں کر رہے ہو وہی محنت عبادت گزار بننے میں کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم ویسے دیکھیں کسی کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا عالم بنا کے پیش کرنا ہے، لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ بھئی ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، دین کی الف بے نہیں آتی لیکن اپنے آپ کو بڑا عالم بنا کے پیش کرنا ہے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں ایسے مت کرو، ویسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرو جیسے ہو، نہیں تو ایسے بن جاؤ جیسا خود کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو۔ یعنی اب اگر عالم نہیں ہو تو اپنے آپ کو عالم بتانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی طرف سے اول فول بولتے رہو گے کچھ بھی دین کے نام پہ جوڑ کے، لوگوں نے اگر غلط تمہاری بات سن کے اس پہ غلط عمل شروع کر دیا، جہاں ان کو گناہ ہوگا ساری زندگی تمہیں بھی گناہ ہوتا رہے گا۔ اپنے آپ کو عالم دکھانے سے بہتر ہے خود عالم بن جاؤ
تاکہ اپنی بھی آخرت سنورے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرتے رہو۔ معاشرے میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کسی کے پاس اگر مال نہیں بھی ہے، گھر میں بے شک فاقہ ہو جائے، گھر میں بے شک بچوں کا ایک وقت کا کھانا رہ جائے، لیکن حضرت کو باہر اپنا آپ جو ہے وہ بڑا امیر کر کے دکھانا ہے، باہر اپنی دستار کے شملے کو ہی جو ہے وہ سیدھے کرتے رہنا ہے، باہر اپنے آپ کو بھی گاڑی اچھی ہونی چاہیے، باہر ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، گھر میں بے شک کھانے کو نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، جیسے ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور وہی اپنا آپ ظاہر کرو، اور اگر نہیں تو ویسے بن جاؤ جیسا خود کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو۔ اچھے معنوں میں اگر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو تو ویسے بن جاؤ جیسے خود کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو۔ It's better to be important rather than looking important، یعنی اچھا بڑا دکھنے سے بہتر ہے تم اچھے اور بڑے بن جاؤ۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا حسین قول ہے جو آپ نے دوسرے پیغام کے طور پہ آج کے پروگرام کا لینا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کا جو میں نے تیسرا پیغام آپ کے آگے رکھنا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور بڑے بڑے محدثین نے بھی یہ کہا کہ انسان کی بنیاد، انسان کے عقیدے کی، اعمال کی، ایمان کی بنیاد اس چیز پہ ہوتی ہے جس کی طرف حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ فرمایا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو خالص اللہ کی خاطر عبادت کرتا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرتا، مخلوق کے آگے واہ واہ کرانے کے لیے عمل نہیں کرتا۔ حقیقی مومن وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، بابا صاحب کے اس فرمان کے اوپر آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم اگر کبھی صدقہ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی خیر کا اگر ہم کام کرتے ہیں تو کیا ہم خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں یا لوگوں میں اپنی بلے بلے اور واہ واہ کرانے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو بابا صاحب کے اس قول کے اوپر تصدیق کے طور پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا، نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ خیرات کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی بھی دین بیان کیا، کوئی بھی خیر کا کام کیا، نیت یہ تھی کہ لوگوں میں میری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا کہ یا اللہ میرے اعمال پہ مجھے اجر دے، اللہ کریم فرمائے گا جاؤ ان سے جا کے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، تم نے میری رضا کے لیے عمل نہیں کیا، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے، تو آج اجر بھی جا کے ان سے لو جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ آج اس بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محبین سے، اپنے مریدین سے، اپنے سے عقیدت رکھنے والوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کیا یہ عمل تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، خیرات کیا جا رہا ہے، افطاریاں کروائی جا رہی ہیں، خیر کے کام کیے جا رہے ہیں۔ ان کاموں کو کرتے ہوئے فضائل رمضان میں بابا فرید کے مزار سے بابا فرید کا ہی یہ سوال سن لیجئے۔ بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل پہ اپنے آپ پہ غور کرو کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو تو لوگوں سے واہ واہ کی توقع نہ رکھنا، اور اگر لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے کر رہے ہو تو اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عالم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، میں نے تیرے دین کی خدمت کی، مجھے اجر دے۔ اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے میرے دین کی تبلیغ میری رضا کے لیے نہیں کی، تو نے اپنی ترویج کے لیے کی، تو نے اپنی بلے بلے کرانے کے لیے دین بیان کیا، جا جس کے لیے تو نے کیا تھا وہ ہو گیا، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے جان تیرے دین کی خاطر دے دی، اللہ فرمائے گا تو نے جان میری رضا کے لیے نہیں دی، جان دیتے ہوئے تجھے یہ خیال تھا کہ لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بہادر تھا، کتنا بہادر انسان تھا، کتنا بڑا کام کر گیا، وہ لوگوں نے کہہ دیا وہ بات ہو گئی، آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں غنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے اپنا سارا مال تیرے رستے پہ قربان کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے قربان نہیں کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے مال اس لیے قربان کیا کہ لوگ کہیں واہ واہ دیکھو کتنا غنی انسان ہے، سارا مال اس رستے پہ قربان کر رہا ہے، جو تو چاہتا
آتا تھا وہ ہو چکا ہے، آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان اپنے معاملات پہ غور کر، اپنی اخلاقیات پہ غور کر، ہر چیز پہ غور کر اور اصلاح کی کوشش کر، لیکن یہ دیکھ لے کوئی بھی عمل لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے نہ ہو، جو بھی عمل کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر، کیونکہ یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ہر چیز کی بنیاد جس کو کہا ہے، امام بخاری نے بھی جب اپنی کتاب جامع صحیح جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، جب اس حدیث کی کتاب کو مرتب کیا سب سے پہلے یہ حدیث لکھی، اور بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم جب بھی کوئی حدیث کی کتاب لکھیں سب سے پہلے یہ حدیث لکھیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے، اور اسی نیت کی درستگی کا درس حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے رہے ہیں۔ ایک عالم جب نیت پہ بحث کرتے ہیں، فقہا جب نیت پہ بحث کر رہے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ انسان عبادات میں تمیز پیدا کرے، سنت 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ سنت ہے یا فرض ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو یہ فرض ہے یا نفلی ہے، اگر احرام پہن رہا ہے تو یہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے، صدقہ دے رہا ہے تو یہ نفلی صدقہ ہے یا فرض صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ علماء اس اعتبار سے نیت پہ کلام کرتے ہیں، اور بابا فرید جیسے ولی پہلے اسی پہ کلام کرتے ہیں اور پھر سٹیپ اہیڈ جاتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ یہ بھی نیت پہ غور کرو کہ تم یہ عمل اللہ کی خاطر کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کی خاطر کر رہے ہو۔ ناظرین اکرام، سچی نیت میں بہت طاقت ہے، بڑی اہم چیز ہے نیت۔ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے جو نیت ہے اس میں کتنی امپورٹنس ہے، آپ کو پہلے یہاں سے اندازہ لگائیے۔ نیت ایسی چیز ہے ناظرین اکرام کہ بڑے سے بڑے کیے ہوئے عمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے نیت کی وجہ سے، اور نہ کیا گیا عمل نیت کی وجہ سے نامہ اعمال میں مرتب ہو جاتا ہے۔ ایک ایک اس پہ آپ کے آگے حدیث رکھ دوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک عمل انسان کرتا ہے، فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، نامہ اعمال میں مرتب نہ کیا جائے۔ ایک انسان نے عمل کیا ہی نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے فلاں عمل فلاں انسان کے نامہ اعمال میں مرتب کر دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے کیا، تو نے اس کا کیا قبول نہیں کیا، اور اس نے کیا ہی نہیں اور تو نے قبول فرما لیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس نے عمل تو نہیں کیا لیکن اس نے عمل کرنے کی نیت کی تھی، اور اس نے عمل کیا لیکن عمل کیا لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اس لیے اس کا کیا عمل قبول نہیں ہوا اور اس کا نہ کیا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ جیسے امام باقی نے لکھی حدیث کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان اٹھ کے نامہ اعمال پڑھے گا، حج کا ثواب لکھا ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تو دل تو تڑپتا تھا نا کہ اللہ مجھے مال دے تو میں حج کروں گا، تو حج نہیں کر سکا لیکن تیری نیت میں ہم نے تجھے اس کا اجر دے دیا۔ ناظرین اکرام، یہ پیغام ہے حضرت بابا فرید کے مزار سے۔ کل انشاءاللہ اسی دربار گوہر بار سے اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔